السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک سوال اپنے دل سے پوچھیے، کیا واقعی آپ کی خوشی آپ کی اپنی ہے یا پھر اس کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں جا چکا ہے؟ صرف ایک سخت جملہ، صرف ایک نظر انداز کرنا، صرف ایک سین پر چھوڑ دینا اور آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ بار بار سوچتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا؟ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، شاید اب وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آپ کا ذہن ایک ایسی جنگ شروع کر دیتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آج میں آپ سے ایک ایسی حقیقت شیئر کرنے والا ہوں جو اگر آپ سمجھ گئے تو شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ یاد رکھیں، دنیا میں سب سے خطرناک قید جیل کی سلاخیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ قید ہوتی ہے جب ہماری خوشی، ہمارا سکون اور ہماری عزت نفس دوسروں کے رویوں کے محتاج بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ لوگوں کی تعریف سے سکون ملتا ہے، اللہ نے نہیں فرمایا کہ سب کی محبت سے سکون ملتا ہے، بلکہ فرمایا کہ حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنی خوشی لوگوں کی تعریف میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری تعریف کر دی تو ہم خوش، اور اگر کسی نے تنقید کر دی تو ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ آج جو شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے، ممکن ہے کل وہ آپ پر تنقید کرے۔ اگر آپ نے اپنی عزت کا فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا تو آپ پوری زندگی ان کے فیصلوں کے غلام رہیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، جس نے اپنی قدر پہچان لی، لوگوں کی بے قدری اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ذرا تصور کیجئے، آپ پورا دن خوش تھے، ہر کام ٹھیک سے چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک شخص نے صرف ایک جملہ کہا، تم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ بس چند الفاظ، اور وہ چند الفاظ آپ کے پورے دن پر بھاری پڑ گئے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ صرف وہ شخص نہیں، بلکہ ہمارا اپنا ذہن ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بنیادی خواہش صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ قبول کیا جانا بھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے اہمیت دے، اس کی عزت کرے، اس کی تعریف کرے اور اسے اپنا سمجھے۔ اسی لیے جب کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے تو ہمارا دماغ اسے صرف ایک جملہ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک خطرہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، ہم دوسرے کے الفاظ کو اپنی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں ناکام کہا تو ہم خود کو ناکام سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں کمزور کہا تو ہم اپنی طاقت بھول جاتے ہیں، حالانکہ ایک انسان کی رائے آپ کی حقیقت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کو اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق دیکھتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی سب سے بڑی فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ اگر پوری دنیا آپ کی تعریف کرے لیکن اللہ راضی نہ ہو تو وہ تعریف کسی کام کی نہیں، اور اگر پوری دنیا آپ کو نہ سمجھے لیکن اللہ آپ سے راضی ہو تو آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اس لیے آج سے ایک فیصلہ کریں، ہر بات کو دل پر نہیں لینا، ہر تنقید کا جواب نہیں دینا، اور ہر انسان کو اپنی خوشی کا مالک نہیں بنانا۔ کیونکہ جس دن آپ نے اپنی خوشی کا ریموٹ لوگوں سے لے کر اللہ کے سپرد کر دیا، اسی دن آپ کے دل میں وہ سکون اترنا شروع ہو جائے گا جسے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، اب میں آپ سے ایک ایسا اصول شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی زندگی کو صرف دو حصوں میں تقسیم کریں،
پہلا اصول، وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، اور دوسرا اصول، وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ذرا خود سے پوچھئے، کیا آپ لوگوں کی سوچ بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ ہر انسان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے؟ کیا آپ ہر زبان کو خاموش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ماضی کو بدل سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں ہے۔ پھر اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کی فکر میں کیوں گزار رہے ہیں جن پر آپ کا اختیار ہی نہیں؟ اصل طاقت دنیا کو بدلنے میں نہیں بلکہ اپنے رد عمل کو بدلنے میں ہے۔ جب کوئی آپ کو برا کہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں یا اسے ہوا کی طرح گزرنے دیں۔ جب کوئی آپ کی قدر نہ کرے، دوسروں کا رویہ آپ کی قدر کا معیار نہیں ہوتا۔ آپ کی اصل قدر وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عزت دولت شہرت لوگوں کی تعریف سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت سے بنتی ہے۔ اس لیے اگلی بار جب کوئی آپ کو غصہ دلائے، فوراً جواب مت دیجیے۔ چند لمحے رکیں، گہرا سانس لیں اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیے، کیا یہ شخص واقعی میری ذہنی سکون کے قابل ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ یاد رکھیں، ہر بحث جیتنا کامیابی نہیں بلکہ بعض اوقات غیر ضروری بحث چھوڑ دینا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت ہے۔ یہی ایک مضبوط انسان کی پہچان ہے۔ وہ ہر آواز کا جواب نہیں دیتا، ہر تنقید پر نہیں ٹوٹتا اور ہر انسان کو اپنی خوشی کا مالک نہیں بناتا۔ آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیے، جس دن آپ نے اپنی خوشی کا ریموٹ لوگوں کے ہاتھ سے لے کر اللہ کے سپرد کر دیا، اسی دن آپ حقیقی آزادی محسوس کریں گے۔ کیونکہ سکون اس دن نہیں ملتا جب سب لوگ آپ کو پسند کرنے لگے، سکون اس دن ملتا ہے جب آپ کو ہر کسی کی پسند کی ضرورت ختم ہو جائے اور آپ کا دل صرف اللہ کی رضا میں مطمئن ہو جائے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کا ایک شیئر کسی پریشان دل کے لیے امید کی کرن بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے رائے سے زیادہ اپنی رضا کی فکر کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔